برادران اسلام، خالق کائنات جل مجدہ الکریم اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہر صدی میں ایک مجدد پیدا فرماتا ہے۔ دین کی تجدید کے لیے، دین میں جو کمیاں آئیں ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے، دین میں گرد و غبار جو آ جائے اس کو صاف کرنے کے لیے، ایک خالص دین پیش کرنے کے لیے مجدد جلوہ گر ہوتا ہے۔ کیونکہ دین میں بہت سی بدعتیں آ جاتی ہیں، بہت سی کمیاں آ جاتی ہیں، بہت سی غلط رسمیں دین کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، بہت سے بدعات آ جاتے ہیں، بہت سے شرک آ جاتے ہیں، بہت سے کفر آ جاتے ہیں، امکان شرک داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تمام برائیوں کو مجدد دور کرتا ہے اور ایک صاف شفاف دین، پیغمبر کی اصل شریعت کو قوم کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مجددین کی فہرست میں سب سے پہلا جو نام ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ آپ کو خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مجددین کی فہرست بڑی طویل ہے۔ آخری دور کے مجدد ان سے پہلے جو مجدد ہیں، مجدد اعظم امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی سے پہلے مجدد جو ہیں وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کو مجدد الفسانی، الف کا معنی ہزار ہوتا ہے، ثانی کے معنی دوسری ہزارویں سال، ایک ہزار سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے ہوئے ہو گئے تھے، دوسری ہزار سال چل رہا تھا جب حضرت مجدد پاک مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلوہ گر ہوئے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی اور مجدد اعظم ہند، مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں مجددین کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں، اگر آپ کو تقابلی مطالعے کا شوق ہے تو ان کی زندگی کو بھی پڑھیں اور ان کی زندگی کو بھی پڑھیں۔ حضرت مجدد اعظم اس دور میں تشریف لاتے ہیں، آپ نے ایک نام سنا ہوگا، اکبر اعظم، محمد جلال الدین اکبر، جب ہندوستان کے اوپر تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک طویل زمانے تک اس کے اور اس کے خاندان والوں نے ہندوستان کے اوپر اپنی حکومت کی ہے، مگر اس نے ایک کام کیا تھا، اس کی مرضی یہ تھی، اس کی خواہش یہ تھی کوئی انسان ہم سے ناراض نہ ہو، ہر ایک کو، کیونکہ اس کے قریب رہنے والے جو تھے وہ مسلم بھی تھے، اپنے آپ کو مسلمان جو کہتے تھے وہ بھی تھے، شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے اور ہندو بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ہر دھرم کے لوگ اس کے قریب تھے اور ہر ایک کی وہ بات بھی مانتا تھا۔ کچھ چاپلوس قسم کے لوگ تھے، فیضی اور ابو الفیض جیسے لوگ، یہ عالم تھے مگر یہ بادشاہ کی خوشامد میں لگے رہتے تھے۔ بادشاہ اگر ان سے کچھ پوچھتا بھی، کچھ دین کی بات اگر پوچھتا تو اس کے سامنے وہی بات پیش کرتے یہ جو اس کی مرضی کے مطابق ہوتی، اور جو اس کے اور ہماری مبارک تھے، طرح طرح سے لوگ اس کے سامنے اپنی بات پیش کرتے تو سب کی بات مانتا تھا، یہاں تک کہ وہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے باغی ہونے لگا تھا، کیونکہ اس کے سامنے ایسی باتیں رکھی جاتی تھی۔ مگر آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بادشاہوں کے قریب رہتے ہیں تو ان کو بادشاہوں کی بات ماننی پڑتی۔ ابو الفیض اور فیضی جیسے لوگ بڑے قابل لوگ ہیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ ابو الفیض اور یہ فیضی یہ اپنے وقت کے بہت علم والے لوگ ہیں، مگر ان کے پاس علم تھا مگر نور علم نہیں ان کے پاس تھا۔
تو اس نے دیکھا اکبر نے، تو اس نے ایک نیا مرغوبہ تیار کیا، ایک نیا دین، ہر مذاہب کا مطالعہ کیا، اس نے عیسائیت کا بھی مطالعہ کیا، یہودیت کا مطالعہ کیا، نصرانیت کا مطالعہ کیا، ہندوازم کا مطالعہ کیا اور کتابوں کا مطالعہ کیا. ساری کتابیں پڑھنے کے بعد اس نے ایک نیا دین تیار کر دیا، جس کا اس نے نام رکھا دین الہی. یہ دین اکبری. ذل اللہ اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ مجھے سجدہ کریں، اور تمام خرافات دین کے اندر اس نے شامل کر دی. سب سے پہلے اس نے نظام مصطفیٰ سے بغاوت کی، آئین مصطفیٰ سے بغاوت کی، قانون مصطفیٰ سے بغاوت کی، شریعت سے بغاوت کی، قرآن سے بغاوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے بغاوت کی، اور ایک نیا نظام اس نے تیار کر دیا، ایک نیا دین کھڑا کر دیا. اب اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، اس کو کوئی بتانے والا نہیں تھا. جو مولوی اس کے قریب تھے وہ اس کے چاپلوس تھے، اس کو شریعت کی صحیح بات نہیں بتا رہے تھے، قرآن مقدس کا کہ اصول اس کو نہیں سمجھا رہے تھے، فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں بتا رہے تھے. تو گمراہ بددین اور کفر کی منزل میں وہ پہنچ چکا تھا. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، دین کے بقا کے لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس ہندوستان کے سرزمین پر پیدا کیا. اور ایک بات آپ یاد رکھنا، دین کا ماننے والا، شریعت پہ قائم ہونے والا، اللہ والا کسی بادشاہ کے مقابلے میں آتا ہے. آج نہیں، پرانی تاریخ، پرانی ہسٹری کا آپ مطالعہ کر لیں، حضرت آدم سے لے کر آج تک بادشاہوں کے مقابلے میں اللہ نے کسی اپنے بندے کو بھیجا ہے تو بے سر و سامانی کے عالم میں آیا ہے. بادشاہ جو ہوتا ہے وہ تخت و تاج کے ساتھ ہوتا ہے، حکومت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس کے پاس فوج ہوتی ہے، اس کے پاس مال و زر ہوتا ہے، روپیہ پیسہ ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں، حکومت ہوتی ہے. مگر جو اللہ کا بندہ اس کے مقابلے میں آتا ہے، اس کے پاس تخت و تاج نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس حکومت نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس فوج نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس قوت نہیں ہوتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی اسے ہمت عطا فرماتا ہے اور وہ باطل قوتوں کا مقابلہ کرتا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف بغاوت کی، اس کے خلاف اعلان فرمایا کہ سجدہ اللہ کو ہوگا، غیر اللہ کو نہیں ہوگا. عبادت ہوگی تو اللہ کی ہوگی، بندگی ہوگی تو اللہ کی ہوگی. اگر شریعت کی کوئی مخالف جائے گا تو ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے. وہ اگر اپنے وقت کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، تخت نشی ہے، ہم اس کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم اس کے خلاف اعلان کریں گے. اور آپ نے اعلان فرمایا. اکبر کو ناگوار گزرا، کیونکہ اس نے دین کے اندر تمام شریعت کے خلاف باتیں اس نے داخل کر دی تھی، تمام وہ رسمیں داخل کر دی تھی. اس دور میں لوگ مسلم اور ہندوؤں کے ساتھ میں مندروں کے اندر اس نے اجازت دے رکھی تھی کہ لوگ مندروں کے اندر جائیں اور پوجا کریں. دیوالی جو تھی، ہولی اور دیوالی سب ایک ساتھ مناتے تھے. اس طریقے سے اس نے رسم و رواج اور طرح طرح کی اس نے خرافات دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا فرمائی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور اس کے خلاف اعلان فرمایا. یہاں تک کہ اکبر مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کا بیٹا اسی نظام کو لے کر آگے بڑھا. مگر حضرت مجدد الفسانی نے اپنی تحریک کو روکا نہیں، غمزدہ نہیں ہوئے، پریشان نہیں ہوئے. یہ اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی حکومت، اس کے مقابلے میں ہم کیا چیز ہے. مگر حضرت مجدد الفسانی اپنا کام کرتے رہے. جب آپ نے اس کے خلاف اعلان فرمایا، اکبر تو دنیا سے چلا گیا. جہانگیر اس کا بیٹا نور الدین جب تخت نشین ہوا، تخت بیٹھا، تو اس نے بھی وہی کام کیا کہ لوگ آئیں مجھے سجدہ کریں. حضرت مجدد الفسانی کو بلایا، کیونکہ آپ نے اس کے خلاف اعلان فرمایا کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم اس کی حکومت کو نہیں مانیں گے، ہم اس کے تخت و تاج کو نہیں مانیں گے، اس کی طاقت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. ہم وہی حکم دیں گے جو نبی نے دیا ہے، جو قرآن نے دیا ہے، جو صحابہ نے دیا ہے، جو اولیاء اللہ نے دیا ہے، ہم اس پر ہی عمل کریں گے. اور اس کی حکومت کو ہم تسلیم نہیں کرتے. اس کو خطرہ معلوم ہوا، کچھ لوگ آپ کے ساتھ میں بھی تھے، تو لوگوں نے اسے بتایا کہ مجدد الفسانی آپ کے خلاف جا رہے ہیں، آپ کے خلاف اعلان کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو ان کی تعداد بڑھ جائے اور آپ کی حکومت کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے اس وجہ سے، کیونکہ لوگ ان کے ساتھ زیادہ ہو جائیں.
اور آپ کی حکومت کو پلٹ دیں گے، کہیں آپ کا تختہ، حکومت کا تختہ نہ پلٹ دیا جائے۔ گھبرایا، حضرت مجدد الفسانی کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا ہم کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ حضرت اس کے لوگوں نے بتایا نہیں، مجدد الفسانی سجدہ نہیں کریں گے، وہ آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں، اپنا سر آپ کے قدموں میں نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے دین کو پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں قرآن نے اعلان فرما دیا ہے، نبی کا فرمان ہے کہ سر جھکے گا تو اللہ کے آگے جھکے گا، ورنہ دنیا کے اندر شجر و حجر کے سامنے سجدہ ہو رہا تھا، نفع و نقصان کے سامنے لوگ سجدہ کر رہے تھے، دریاؤں کو سجدہ کر رہے تھے، حسن و جمال کو سجدہ ہو رہا تھا، سورج کو سجدہ ہو رہا تھا، چاند کو سجدہ ہو رہا تھا، دریاؤں کو سجدہ ہو رہا تھا، ہر چیز کو جس کو آدمی طاقتور سمجھتا تھا اسے خدا سمجھ لیتا تھا۔ ایک مجبور پیشانی تھی، ہزاروں سجدے تھے، سورج بھی سجدہ مانگ رہا تھا، چاند بھی سجدہ مانگ رہا تھا، دریائیں بھی سجدہ مانگ رہی تھی، ہوائیں بھی سجدہ مانگ رہی تھی، نفع و نقصان کے سامنے آدمی سر سجود تھا، مگر بحر مجدد الفسانی کا یہ سر جھکے گا تو اللہ کے آگے جھکے گا، یہ بندگی ہوگی تو اللہ کی بندگی ہوگی۔ اے آبرود گنگا، اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، ہم وہ ہیں کسی طاقت کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے، کیونکہ سجدہ اللہ کو ہوگا، عبادت اللہ کی ہوگی، بندگی اللہ کی ہوگی۔ تو اس نے کہا، لوگوں نے اس کے کہا جہانگیر کے کہ مجدد الفسانی آپ کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، تو اس نے ایک ایسا دروازہ تیار کیا کہ حضرت مجدد الفسانی اور سامنے کا ٹھیک ہے، ایسی بات ہے اگر وہ سجدہ نہیں کریں گے ان کو بلایا جائے، اس نے ایک ایسا دروازہ، ایک گیٹ تیار کر دیا کہ جہاں سر جھکانا ہی پڑے، اس نے ایسا دروازہ تیار کیا۔ حضرت مجدد الفسانی آئے، دیکھا کہ سامنے بادشاہ تخت ڈالے بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے وہ سر جھکا لیں گے، ہم سمجھ لیں گے ہم کو سجدہ کر لیا، سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی داخل ہوتے، واہ رے مرد مجاہد، فرماتے ہیں لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے پیر ڈالے اور بعد میں سر ڈالا، اس کے آگے سر نہیں جھکایا۔ وہاں کچھ مولوی کھڑے ہوئے تھے، ابو الفیض اور فیضی جیسے لوگ کھڑے ہوئے تھے، کہا بڑے گستاخ ہو، بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتے؟ حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا ہرگز نہیں، نہ میں حاجتاً سجدہ کروں گا، نہ ضرورتاً سجدہ کروں گا، نہ کہنے پر سجدہ کروں گا، سجدہ اللہ کو ہے، بادشاہ کو سجدہ نہیں۔ اللہ اکبر، معلوم ہے آپ کو